آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے۔ بائبل مقدس میں سے سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول کا مکاشفہ، جو در حقیقت خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، 13واں باب پہلی آیت۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اور میں نے اس سے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اس سے 42 مہینوں تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا، اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اس سے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا، جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ کیا گیا، اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کی پرستش نہ کرے ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دانے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ کتاب مقدس کا یہ جو حصہ
مکاشفہ کی کتاب میں سے آپ سبوں کے ساتھ بیان کیا گیا اور آپ نے نہایت توجہ، اطمینان، تسلی، صبر اور مسیحی عقیدے کے مطابق اس کو سماعت فرمایا۔ بائبل مقدس کے مطابق لفظ 666 جب بھی مسیحیوں کی زبان پر آتا ہے، اس کا پوسٹر پڑھا جاتا ہے، اس کا اشتہار آتا ہے، یا کوئی اور گفتگو ہوتی ہے کسی جگہ پر بھی، کسی جگہ محلے کے اندر، گھر کے اندر، چرچ کے اندر، کسی جگہ بھی جب لفظ 666 آتا ہے تو ہر شخص کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے وہ شخص جو یہ لفظ بول رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے وہ لفظ، اور آئے دن ہر مسیحی تحقیق و تفتیش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس عدد کی بابت 666 کی بابت جان لوں۔ ہر شخص جاننا چاہتا ہے، ریسرچ کرنا چاہتا ہے، کتابیں اس پر لکھی جا رہی ہیں، اس پر تحقیق و تفتیش کی جا رہی ہے، علماء سے پوچھا جا رہا ہے، اور انسان جو مسیحی عقیدہ رکھتا ہے اپنی عقل سے اس کے مطابق دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو جستجو پیدا کر دیتا ہے، جو آرزو پیدا کرتا ہے، جو تمنا پیدا کرتا ہے تحقیق و تفتیش کے میدان میں۔ تو اس عنوان پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس عنوان پر 666 کی جب بات کی جاتی ہے تو مستقبل ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ماضی سے نکل کر حال میں جب ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں مستقبل کی جانب لگ جاتی ہیں، اور انسان جتنے مسیحی عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے مستقبل کی بابت جاننا چاہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، میرا ماضی کیا تھا، میں حال میں کیا ہوں، اور میرا مستقبل کیا ہے۔ کیا مسیحیوں آپ اپنے مستقبل کی بابت جاننا چاہتے ہیں؟ اور ہر مسیحی ایک طرف کر لیں مسیحیت کو، ہر مذہب کا شخص، چلے مذہب کو بھی بیچ سے نکال دیتے ہیں، ہر زیرو انسان جس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہے، چاہے وہ افضل ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، وہ اپنے مستقبل کی بابت پریشان ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہر زیرو انسان، مذہب بات کی بات ہے۔ اس لیے مستقبل کو جاننے کے لیے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے، علم فلکیات کا سہارا لیا جاتا ہے، علم نجوم کا سہارا لیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے سہارے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ میں اپنے مستقبل کو جان لوں، سمجھ لوں میرا مستقبل کیا ہے۔ میں آپ سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے خوشی کی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، مسیحیوں آپ اپنے مستقبل کی بابت سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن مسیحیوں کے اندر ذرا خوف نہیں ہے، ذرا ڈر نہیں ہے، ذرا پریشانی نہیں ہے، ذرا حیرانی نہیں ہے، ذرا مایوسی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ ان کا خدا جس کا نام یہوہ خدا ہے وہ آج کل بلکہ اب تک ہمارا خدا یکساں ہے۔ ماضی کا ہمارا خدا، حال میں ہمارا خدا، اور مستقبل کا کون خدا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا تعارف بتائیں جی، اس کا نام کیا ہے؟ مستقبل جس کے کنٹرول میں ہے، ماضی جس کے کنٹرول میں ہے، حال جس کے کنٹرول میں ہے، اس کا نام یہوہ خدا ہے۔ جو یہوہ خدا، جو ایل شدائی ہے، جو یہوہ یری ہے، جو یہوہ نسی ہے، جو یہوہ شالوم ہے، جو یہوہ ادونائی ہے، جو یہوہ رافع ہے، وہ خدا مستقبل کا خدا ہے۔ ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا مستقبل کا خدا ہے؟ اگر ہمارا خدا مستقبل کا خدا ہے تو ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا ہمیں پھر ہے؟ خوف 666 کا تو سب کو خوف ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 666 ایک کمپیوٹرائز شپ ہوگی، وہ لگے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں ماتھے پہ نشان لگے گا۔ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔
آپ خرید و فروخت کرنے کے لیے جائیں گے, آپ کے پاس کمپیوٹر کارڈ کی بابت کہا جاتا ہے کہ جی وہ کارڈ بنیں گے, وہ چپ بنیں گی, اور مسیحی کو جستجو بڑھ جاتی ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اچھا جی وہ چپ بنے گی, وہ چپ آپ کے اندر لگ جائے گی, آپ کے ماتھے پر لگ جائے گی, آپ کے اندر لگا دی جائے گی, تاکہ جب کبھی آپ کو جس طرح آج سکیننگ کی جاتی ہے اس طرح سکین کیا جائے اور آپ پتہ چل جائے آپ کے اوپر 666 کی مہر ہے. مسیحی ورید ہیں, مسیحی پریشان ہیں, اور مسیحی نہیں چاہتے کہ میں اس چپ کو اپنے اندر لگواؤں. کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ چپ لگا دی جائے, آپ کے ماتھے پر وہ سائن لگا دیا جائے, آپ کے پیچھے بیک پہ وہ سائن لگ جائے, یا بدن کے کسی حصے میں وہ سائن لگ جائے, اور آپ جہاں سکینر سے گزرے, سکینر آپ کو بتائے کہ اس کا عدد 666 ہے, 666 ہے. اب یہ خرید و فروخت کر سکتا ہے. مسیحی ڈرے ہوئے ہیں اس امر پر, خوف زدہ ہیں کہ ایک ایسا نظام انٹروڈیوس ہونے والا ہے, ایک ایسا نظام آنے والا ہے جس نظام کے تحت ہم اپنی زندگیوں کے اندر پریشان ہو چکے ہیں کہ یہ نظام آئے گا, ایسا نظام پیدا ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں پرسیکیوٹ کیا جائے گا, ہمیں بائی فورس کہا جائے گا کہ 666 کی مہر لو. لیکن میں آپ کو آج خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں. میرے ساتھ ہے جی؟ میں آپ کو آج خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں. آپ کا خدا, میرا خدا سب کچھ کنٹرول کرنے والا قادر مطلق ہے, قادر مطلق ہے. کسی دی بہوٹی دا ہاتھ پھڑیا جے کدی نجائز تو کوئی پھڑن دیندا ہے؟ میرے نال رہا جے, پھڑن دیندا ہے؟ تے جے کوئی پھڑ لئیے تے ہاں میرے نال نہ بولنا کہ دی بوٹی نو کو چھیڑ کے دی ویکھے ہوئے صحیح دلہن. میں ساتھ رہیے, اگر کسی کی دلہن ہو تو ایویں کوئی راہ جانتے انہوں چھیڑ کے دی وہائے تو جیتی ہو غیرت مان دے, یا آپ مار جائے گا یا انہوں مار دے گا. گل ٹھیک ہے غلط ہے؟ یا خود مر جائے گا یا اسے مار ڈالے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنی دلہن بنایا ہوا ہے. ایمان رکھتے ہیں؟ میں اور آپ یسوع مسیح کی دلہن ہیں. اب رہی بات دلہن کی, دلہن کلیسیا ہے, میں اور آپ مسیح کی دلہن ہیں. جو لوگ یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں وہ مسیح کی دلہن ہے, اور مسیح ان کا دلہا ہے. تو اپنی دلہن کو کوئی چھیڑنے تو نہیں دیتا. پھر ہم اتنے غیرت مند ہیں کہ اپنی دلہن کے خلاف کسی آنکھ کو نہیں اٹھنے دیتے. ہم اتنے غیرت مند ہیں کہ اپنی دلہن کے خلاف, اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات نہیں کرنے دیتے. تو مسیح جس کا تخم ہم میں ہے اس کے اندر کتنی غیرت ہوگی. اس لیے وہ فرماتا ہے میں تیرا خداوند خدا. ذرا بلند آواز سے مسیحیوں ذرا گرمی دور کر لیے, مینوں ہی پسینہ آیا ہے. میں تیرا خداوند خدا. کیسا خدا ہوں؟ اونچی بولنا جدے میں چھڑنا ہے پیچھے باہر. مجھے پتہ ہے چیئر کم ہیں, لوگ نیچے بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, لیکن آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. آواز ٹھیک ہے جی باہر؟ تو باہر والے اندر بات اپنی آواز پہنچائیں. مجھے پتہ ہے جتنا چرچ اندر ہے اتنے سے زیادہ باہر آ جائے. تو بائبل بتاتی ہے کہ ہمارا خداوند خدا ایک کری پھر سینے ٹھنڈ سارے نے پہ جائے گی. ہمارا خداوند خدا غیرت مند خدا ہے, غیور خدا ہے. تو غیرت مند خدا اپنی دلہن کو ہاتھ لگانے دیتا ہے. پھر وہ تو کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے مجھے, خداوند میرا, لو بھائی جنہ دا چوپان ہے بول لیں, خداوند میرا مجھے کمی, وہ مجھے ہری ہری, وہ مجھے راحت کے, وہ میری جان کو خام میرا گزر. میں کسی بلا سے, کیونکہ بلند آواز سے, کیونکہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے, دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے.
تمہاری ماں تجھے چھوڑ جائے، تمہارا باپ تجھے چھوڑ جائے، تمہاری بہن تمہیں چھوڑ جائے، تمہارا بھائی تمہیں چھوڑ جائے، تمہاری بیوی چھوڑ جائے، تمہارا شوہر چھوڑ جائے، لیکن میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے تاری نہ گال نہیں بننی، ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح میں ہم سے جب کلام کرتا ہے تو مکاشفہ کی کتاب حقیقت کے اندر سمبولیکل لینگویج استعمال اس کے اندر ہوئی ہے، اس کے اندر استعارے ہیں، اس کے اندر تشبیہات ہیں، اس کے اندر کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانی سمجھ اور انسانی سوچ کے مطابق جو الفاظ استعمال ہوئے اسے کیا جاتا ہے تاکہ عقل ناقص جو ہے وہ عقل کامل کو جان لے۔ ناقص العقل انسان ہے اور کامل العقل خدا ہے، اس کو جان لے ناقص شخص۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہ کرے، لیکن ہم صرف اتنا پیسج پڑھتے ہیں، پیسج تو پورا ہے، وہاں تو 2 حیوانوں کا تذکرہ ہے۔ کتنے حیوانوں کا تذکرہ ہے؟ پھر میں آیت دہرانے لگا ہوں، اور پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے دیکھا۔ 2 حیوان نکلے ہیں، 2 حیوان نکلے ہیں، اور ان حیوانوں نے اپنا پورا اختیار، اپنی پوری اتھارٹی، اپنا جو کچھ ان کا تھا وہ اس شخص کو دے دیا۔ کسی بڑے شخص کا تذکرہ ہے، کسی بڑے انسان کا تذکرہ ہے کہ اس کے سامنے سبمٹ کروا دیا، سبمیشن اختیار کر لی، سرنڈر کر دیا اتھارٹی اپنی۔ بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا پہلا حیوان جب نکلا تو ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا حیوان سے کیا مراد ہے؟ بادشاہ، امتیں، سلطنت، گروہ۔ لیکن یہ میرے ساتھ رہیے، حیوان سے مراد ہے سلطنت، حیوان سے مراد ہے حکومت۔ اور دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے جو تو نے حیوان دیکھا، جو 4 حیوان سمندر میں سے نکلے، یہ حیوان حکومتیں ہیں۔ اور لاسٹ جو لیکچر تھا وہ یہ تھا، لاسٹ جو سیشن ہمارا گزرا اس کے اندر ہم نے سیکھا جب ایک اور حیوان نکلا اس حیوان کی شکل کیسی تھی؟ میرے ساتھ رہیے، لاسٹ ہم نے سیکھا تھا، اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے اور منہ ببر سا، اور اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا اختیار اسے دے دیا۔ اس حیوان کے اندر جو ہیبت ناک ہے، جو ہولناک ہے، جس کے سر پہ 10 سینگ ہیں، 7 سر ہیں، اور اس کا منہ کیسا ہے؟ ببر کا سا۔ اور ہم نے پچھلے سیشنز کے اندر سیکھا ہے کہ حکومتوں کو بیان کرتا ہے۔ ببر کس کی حکومت کو بیان کرتا ہے؟ نہیں، ببر شیر۔ دانیل کی کتاب، تھینک یو، دانیل کی کتاب کے اندر ہم نے سیکھا تھا، مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہم نے پچھلے مہینے سیکھا تھا کہ شیر کس کی حکومت کو بیان کرتا ہے؟ نبوکدنضر بابل کی حکومت کو، عراق کی حکومت کو۔ جب عراق پر زوال آیا تو اس کے بعد ریچھ کی حکومت آئی۔ ریچھ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ بلند آواز سے، ریچھ کس حیوان کی، ریچھ حیوان جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ مادیوں اور فارسیوں کو۔ پھر ایک اور شخص ہے، ایک اور حکومت نکلی جو مادیوں اور فارسیوں کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ ہے تیندوا۔ تیندوا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ جس کے 4 پر بھی ہیں، یونان، سکندر اعظم، یونان کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ ہولناک جو ایک حیوان نکلا جس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ نبوت آتی ہے سیکوینس کے ساتھ۔ اب آپ نے دیکھا پہلے آ گیا عراق، پھر آ گیا ایران، پھر آ گیا یونان، پھر آ گیا روم۔ اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب یہ ایک حیوان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ سارے حیوانوں کی خصلت مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہ مقدس یوحنا کیونکہ اس دور میں تھا، اور کس کی حکومت میں تھا؟ روم کی حکومت میں، تو اس نے ہیبت ناک اس کو کہا اور اس نے پچھلی حکومتوں کا اظہار کیا۔ اور بائبل مقدس میں 11ویں آیت، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ 4 حیوان تو ہو گئے، ہم نے سیکھ بھی لیا۔ چاروں حیوانوں کی خصلت
مکاشفہ کی کتاب 13ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک چاروں حیوانوں کی خصلت کا ایک حیوان تھا. چاروں حیوانوں کی خصلت، منہ کس کا تھا؟ ببر کا. شکل کیسی تھی؟ اور پھر پاؤں کیسے تھے؟ اور وہ ویسے کیا تھا؟ ہولناک، ہیبت ناک، 10 سینگ، 7 ساتھ. تو یہ تو اس دور کی بات ہے جب اس نے کہا یہ چاروں حیوانوں کی حکومت ایک طرف ہوئی، تو کہتا ہے ایک اور حیوان نکل آیا. اب اس حیوان نے کیا کیا؟ یا اس کی ذرا خصلت دیکھ لے. پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا. 2 چیزیں اس کے اندر ہیں، معصومیت. معصوم کیسا تھا؟ بولتا کیسا تھا؟ ڈرونا ہے. حیوان بولتا کیسے ہے؟ معصوم، برے کی طرح ہے. یہ بولتا اژدہا کی طرح ہے. جو سر ہے وہ جو ہے وہ برے کا ہے، اور اس کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ تو اژدہا کی ہیں. اور آگے آج اس کو میں نہیں زیادہ کھولوں گا، اگلی سیشن میں اس کو میں کھولوں گا، لیکن آج جو 666 پہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کروں گا تاکہ آپ کی فاؤنڈیشن تیار ہو جائے. اور وہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے لایا. کس کا؟ وہ 4 حیوان جو گزر گئے ہیں، جو ایک بن گیا ہے، اور وہ روم کی حکومت ہے. اب روم کی حکومت کے ساتھ ایک اور حکومت ہے، ایک اور سیٹ اپ ہے، ایک اور زاویے سے ہم دیکھتے ہیں. اور وہ زاویہ یہ ہے کہ یہ سمندر کے اندر سے نکلا، پانی کے اندر سے نکلا، زمین کے اندر سے آیا، اور زمین کے اندر سے آگے سیدھا کھڑا ہو گیا. جیسے یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو پچھلی ساری حکومتوں کا سارا اختیار اس کے پاس آ گیا. اس کے پاس سارا اختیار آ گیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اتھارٹی لی، اور اس نے اتھارٹی لے کر کیا بائبل مقدس کے آگے ہم پڑھتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا، یہاں تک آدمیوں کے سامنے آسمان سے آگ نازل کر دیتا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جو اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا تھا گمراہ کرتا، تاکہ کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا جس حیوان کو تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا، آؤ اس کا بت بنائیں. اس حیوان نے جو پیچھے حیوان گزرا تھا اس کو سپورٹ کیا، جو پچھلی حکومت گزری تھی اس حکومت کو سپورٹ کیا. یہ جو 666 ہے، میں آج آپ کو ذرا تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتا دوں. 666 جو مسیحی ایمان کے مطابق ہے، میں ہوا دے وچ ایمان دی گل نہیں کر رہا، جو ببلیکل ایمان ہے، جو بائبلی اعتقاد ہے، وہ کوئی چپ شپ نہیں ہے. یہ تو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. یہ ایک سیٹ اپ ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ ایک آرگنائز نظام ہے جو مسیحی اس نظام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور ان پر لاگو ابھی بھی ہے، ماضی میں بھی تھا، اور مستقبل میں اس سے زیادہ لاگو ہونے والا ہے. اور آج ہم پھنسے ہوئے اس نظام میں. بائبل بتاتی ہے کہ جب 4 حیوان نکلے تو ایک حیوان بن گیا. مکاشفہ کی کتاب میں 4 سلطنتیں ایک آ گئی، اور اس کے بعد جو خشکی کے اندر سے نکلا اس نے 4 سلطنتوں کا اختیار لے لیا، اور اختیار لینے کے بعد منادی شروع کر دی، معجزے شروع کر دیے، کام شروع کر دیا، اور کہا جو حیوان کو ضربے کاری لگا ہے وہ اچھا ہو گیا ہے، اس کا بت بناؤ اور اس کی پرستش کرو ماضی والے کی. تو ماضی والے کی جب پرستش کی بات آ رہی ہے تو وہ ماضی والا حیوان تو روم کی حکومت ہی ہے، جس نے ساری حکومتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا. پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب جب وہ حکومت آئی تو بائبل بیان کرتی ہے کہ روم کی ایک ایسی جابر حکومت تھی جس کے اندر بابل کی ساری صفات، جس کے اندر یونان کی ساری صفات، اور جس کے اندر مادیوں اور فارسیوں کی صفات، تمام صفتیں اس حکومت کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ روم کی حکومت ہے جو لوہے کا آسا پکڑے ہوئے مار رہی ہے، لوگوں کو زیادتیوں کا شکار بنا رہی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ آدمی کا عدد گن لے، اور اس کا عدد آدمی کا عدد ہے، اور اس کا عدد 666 ہے. 666 ایک آرگنائزیشن ہے. 666
آدمی اس کو رن کرتا ہے اور ایک آدمی نہیں رن کرتا اس کو. مجھے ایک بات بتائیں, ایک آدمی کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 70 سال, 80 سال, اور اس کے بعد موت ہے نا. سوال یہاں یہ ہے, یہ 70 سال کے لیے مسیحیوں کو چپ لگے گی؟ پھر اگر ایک آدمی ہے تو یہ 70 سال کے لیے مسیحیوں کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا, یہ 70 سال کے لیے زیادتیاں ہوں گی, یہ 70 سال کے لیے خدا کے خلاف ہوگا. یہ ایکچوئل مہر ہے ابلیس کی. ابلیس مہر لگانا چاہتا ہے انسانوں پر 666 کی. تو یہ 666 کی جو مہر ہے, تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے بائبل کے عقیدے کے مطابق یہ کوئی شخص واحد نہیں ہے. یہ بائبل مقدس کے اندر تسالونیکیوں خط پڑھیں, وہاں پر لکھا ہے, اے بھائیو میں تم سے کہتا ہوں کہ بے دینی کا بھید تو اب بھی اس کے اندر ہے, تاثیر کرتا ہے, لیکن ابھی اسے ایک چیز روکے ہوئے ہے, اور جب تک وہ اسے روکے رہے گی تاکہ بے دین شخص اپنے ٹائم پر ظاہر ہو. تو یہ جب بات پالوس رسول کر رہا ہے تو پالوس رسول کہہ رہا ہے بے دینی کا بھید تو اب بھی موجود ہے, اب بھی وہ کام کرتا ہے, اب بھی وہ شخص موجود ہے, وہ آرگنائزیشن موجود ہے, وہ سیٹ اپ موجود ہے. اور یہ حقیقت کے اندر 666 ایکچوئل ایک بہت بڑی جنگ ہے جو خدا کے لوگ اور ابلیس کے لوگوں کے درمیان ہے. یہ سیٹ اپ جنگ ہے ایک, اور یہ جنگ کا آغاز ہوا کہاں سے؟ بائبل مقدس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو میں آج آپ کو نیمرولوجی کے مطابق اس سیٹ اپ کا آغاز آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آغاز ہوا کیسے؟ جب آپ لاطینی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں, لاطینی زبان کے اندر ایک لفظ ہے رومت. رومت کہتے ہیں رومن کنگڈم کو, رومن کنگڈم کو کہتے ہیں یا روم کی حکومت کو کہتے ہیں. تو لاطینی زبان جو آفیشیل زبان ہے روم کے علماء کی اور روم کے لوگوں کی, اس زبان کے اندر جو رومت تھا, رومت کا مطلب تھا یہ ایسی حکومت جو روم کی حکومت ہے. اور رومت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے, اس کو نیمرولوجی کے اندر, رومن نیمرولوجی کے اندر دیکھیں تو رومت کا جو مطلب ہے یہ بھی 666 ہے. رومن کنگڈم کا جو مطلب ہے یہ 666 ہے. آر جو سٹینڈ کرتا ہے وہ 200 کے لیے ہے, او جو سٹینڈ کرتا ہے وہ 6 کے لیے ہے, ایم جو سٹینڈ کرتا ہے وہ 40 کے لیے ہے, اور آئی جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے 10 کے لیے, اور ٹی ایچ جو سٹینڈ کرتا ہے وہ 400 کے لیے. اور اس کا مجموعہ کیا جائے, اس کو جمع کیا جائے تو یہ 666 بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا آغاز جو تھا اس حیوان سے ہو چکا تھا. اور اس کا آغاز کیا تھا؟ ذرا میرے ساتھ رہیے, آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. بے دینی کا بھید تاثیر کرتا ہے اور اب بھی موجود ہے, اور یسوع مسیح نے کہا میرے سبب سے لوگ تم کو, ذرا میرے ساتھ رہیے, ڈرونا کچھ نہیں ہوتا. میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور تمہاری نسبت بری باتیں, تو تم کیا ہوگے؟ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا. اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے اندر جس دور میں خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے, خداوند یسوع نے کہا تھا لوگ تم کو ستائیں گے. تو ستایا صرف یہودیوں نے نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا, اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں عزت نہیں پاتا, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہودیوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا. یہودیت کی ایک بڑی کثیر تعداد یسوع مسیح پر ایمان لا کے خدا کے بیٹے پر کو شخصی نجات دہندہ مانا, اور اس سبب سے آج جتنے بھی شاگرد ہیں ان میں سے زیادہ کا تعلق یہودیت سے ہے. تو یہودیت کے اندر سے لوگ نکل آئے ہیں, لیکن یہودیوں نے اتنا ستایا نہیں ہے, اتنا تنگ نہیں کیا. یہودیوں نے صرف نکالا. بائبل میں لکھا ہے میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں عبادت خانوں کے اندر سے خارج کر دیں گے. یہودیوں نے خارج کیا, یہودیوں نے اپنے سیٹ اپ سے نکال دیا, انہیں بدعتی قرار دے دیا. لیکن یہودیوں نے ظلم اتنا نہیں کیا مسیحیوں پر, مسیحیوں کی مخالفت کی, مسیحیوں کے ساتھ زیادتیاں کی.
لیکن جو ظلم برپا کیا، جن کے اوپر دونوں اقوام کے اوپر جو قوم حکومت کرتی تھی، چاہے وہ یہودیت ہے چاہے وہ مسیحیت ہے، ان دونوں اقوام کے اوپر روم کی حکومت جو تھی وہ حکمران ہے. اور روم کی حکومت حقیقت کے اندر 666 ہے. میں ساتھ رہیے، آگے بڑھتا جاؤں گا اور بہت سے فگرز آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. صرف 15 منٹ میں آپ کے لوں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ ہضم نہیں ہمیں ہوگا. اگلی قسط میں اس کو میں ڈیٹیل میں اور آگے لے کر جاؤں گا. روم کی حکومت ہے جو 666 ہے. روم کا نظام جو ہے یہ 666 ہے. اور رومت جو ہے یہ کنگڈم آف روم ہے. اور اس کے رومتھی ایک اور لفظ آیا ہے لاطینی زبان کے اندر. رومتھی کا مطلب ہے رومن شخص، رومن مین، ایسا شخص جو روم کا ہے اور جو روم سے تعلق رکھتا ہے. اس کو بھی نمرولوجی کے اندر 666 کہتے ہیں. اس کی نمرولوجی جب ہم نکالتے ہیں، اس کا جو عدد نکالتے ہیں وہ بھی 666 نکلتا ہے. اب جب یہ دونوں، چاہے وہ روم کا شخص ہے، چاہے روم کا سپاہی ہے، چاہے روم کی سیٹ اپ ہے، یہ سارے کا سارا 666 ہے. اور انہوں نے کیا کیا آپ یاد کر سکتے ہیں. جس دن یسوع مسیح پیدا ہوا، حکومت کس کی تھی؟ حکومت روم کی تھی. بادشاہ کون تھا؟ ہیرودیس بادشاہ. جس دن یسوع مسیح پیدا ہوا، مجوسی گئے سجدہ کیا. کرنے سے پہلے انہوں نے ہیرودیس کے دربار میں گئے. ہیرودیس نے کہا جب تم اسے سجدہ کر کے واپس آ کے مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں. اور جب مجوسی نہیں آئے تو بالآخر روم کی حکومت نے آرڈر پاس کر دیا کہ جتنے 2 سال یا 2 سال سے کم یہودی بچے پیدا ہوئے ہیں یروشلم کے اندر، ان کو مروا ڈالو. روم کی حکومت ابلیس کی طرف سے مسیح کے سامنے کھڑے ہو کے 666 کا کردار ادا کر. یہ سیٹ اپ ہے پورا. جس نے مسیح کی مخالفت کی ہے، مسیح کو مصلوب کیا، مسیح کے خلاف اٹھے اور مسیح کو مارنا چاہا. صرف یہی تک بات نہیں، صرف مسیح کو نہیں مارا بلکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے مسیحیوں کو بھی مارا. صرف مسیح کو نہیں مارا، مسیحیوں کو بھی مارا. مجھے ایک بات بتائیے، اس دور میں کیا 666 نہیں تھا؟ مسیح یسوع کے دور میں 666 کام کر رہا تھا. 666 مسیح کے ایام میں کام کر رہا تھا. اس کا بھید تاثیر کر رہا تھا، اس کا بھید ایگزسٹ تھا. لیکن یاد رہے اس دور کے اندر مسیح نے مقابلہ کیا. شاگردوں کی باری آ گئی. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے شاگردوں کو کبھی آرے سے چیرا جا رہا ہے، کبھی تیل کے کڑاہوں میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی ان کی کھال اتاری جا رہی ہے، کبھی ان کی چمڑی اتاری جا رہی ہے. اور کیوں اتارا جا رہا تھا؟ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ واجب القتل ہے. ایسی پابندی ہم پر؟ میرے ساتھ رہیے، ایسی پابندی ہے ہم پر کہ ہمیں کہا جائے کہ آپ مسیح پر اعتقاد رکھتے ہیں، واجب القتل ہے آپ یہاں، اور ہمیں قتل کر دیا جائے. روم کی حکومت کے اندر اگر یہ کوئی کہتا کہ کیسر خدا نہیں، یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور یسوع مسیح بادشاہ ہے، تو سارے لوگ اسی وقت روم کے لوگ انہیں پکڑتے، انہیں مارتے، تیل کے کڑاہوں میں ڈالتے، آروں سے چیرتے، بلیڈز کے اوپر انہیں پھینکتے. مائیں بچوں کو اپنی گردنوں کے اندر ان کی لاشوں کو اٹھا کے روم کے سٹیڈیمز کے اندر پھرتی، اور رومن لوگ ان کے تمسکرے اڑاتے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے. بچوں کو سینٹر سے کاٹا جاتا، آدھا ٹکڑا اس طرف لٹکا دیا جاتا، آدھا ٹکڑا اس طرف لٹکا دیا جاتا، اور کہا جاتا کہ تم نے یسوع مسیح کو بادشاہ مانا ہے، تم نے کیسر کو بادشاہ نہیں مانا، تم نے ڈومیشین کو بادشاہ نہیں مانا، تم نے روم کی حکومت کی سے بغاوت کی ہے. اور جو باغی ہے، جو یسوع کو بادشاہ مانتا ہے، اس کی یہی سزا ہے. عورتوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھا جاتا، ان کے پاؤں گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے جاتے، ہاتھ گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے جاتے. اور ینگ لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، خدا ایسا ٹائم نہ لائے، انہیں برہنہ کیا جاتا، ننگا کیا جاتا، اور ننگا کر کے ٹانگیں باندھ دی جاتی، ہاتھ باندھ دیے جاتے. سٹیڈیم کے اندر تماشائی بیٹھے ہیں، پیرنٹس موجود ہیں، بچے موجود ہیں. بچوں سے کہا جاتا بادشاہ کون ہے؟
تو وہ بچیاں ہاتھ باندھے ہوئے منہ سے بلند آواز سے کہتے نہ قیصر بادشاہ نہ نیرو بادشاہ، اگر کوئی بادشاہ ہے تو خدا کا بیٹا یسوع بادشاہ ہے۔ یسوع پر ایمان لا رہی ہیں اور انہیں یہ چیلنج دیا جاتا کہ آج اگر تم یسوع کو بادشاہ کہنے سے انکار کر دو، ابھی تمہارے ہاتھ کھول کے تمہیں کپڑے پہنا کے باعزت طور پر چھوڑ دیا جائے گا۔ مائیں چلا چلا کر کہتی بیٹی ایمان سے ہاتھ نہ دھونا، اس زندگی میں تو تم مر جائے گی، لیکن تیرا دلہا خدا کا بیٹا یسوع تجھے لینے آئے گا، جو تجھے لے کر جائے گا آسمان پر، کیونکہ تو کسی اور کی دلہن اگر نہیں بن رہی تو یاد رکھ لے تو ایک ہی کی دلہن ہے، اور اس کا نام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ تو یسوع مسیح کی دلہن ہے، تو یسوع مسیح کی شہزادی ہے، ہنس ہنس کے جان دے رہی ہے۔ ماؤں کے سامنے سٹیڈیمز کے اندر بڑے بڑے بلیٹ لگا دیے جاتے اور کہا جاتا ماؤں کو کون بادشاہ ہے، تو مائیں بچوں کو جلادوں کے ہاتھوں میں بلکتا چیختا ہوا دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا۔ پھر سوال کیا جاتا بادشاہ کون ہے، کہتی تو بادشاہ نہیں ہے، خدا کا بیٹا یسوع بادشاہ ہے۔ یاد رہے جیسے ان کے بچے بلک رہے ہوتے، چیخ رہے ہوتے اور ان کے منہ سے نکلتا تو بادشاہ نہیں خدا کا بیٹا یسوع بادشاہ ہے، ویسے بچے کو پکڑا جاتا، اوپر بلیڈ کے اوپر سٹیڈیم میں پھینکا جاتا اور وہ ایک بلیڈ سے کٹتا، کبھی اس کا بازو کٹ رہا ہے، کہیں سے اس کا سر کٹ رہا ہے، کہیں سے اس کے ٹانگ کٹ رہی ہے، کہیں سے اس کی آنتیں باہر آ رہی ہیں۔ ماؤں کی آنکھوں سے آنسو خوشی سے نکلتے اور وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہوتے ہمارا بادشاہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، ہمارا بادشاہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ ایسی اذیتیں برداشت کی روم کی حکومت کے اندر، یہ ہے 666، ان کی حکومت کے اندر ایسی اذیتیں، ایسے دکھ برداشت کیے۔ جب ایسے دکھ برداشت کیے جا رہے تھے تو سن 65 کے بعد ایک اور ریولوشن آیا، ایک اور انقلاب آیا، نیرو بادشاہ آ گیا۔ نیرو سیزر نامی ایک شخص روم کی حکومت کے اندر آیا، اور جب نیرو سیزر کو ہم ایرامی زبان کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، لاطینی زبان کے اندر سے نکال کر، رومن لینگویج کے اندر سے نکال کر ایرامی زبان کے اندر جب کو نیرو سیزر کو لے کر آتے ہیں تو یہ نیرون کیسر بنتا ہے۔ نیرون کیسر جو ہے، اور جب ہم اس کو ایرامی نیمرولوجی کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کا بین عدد جو ہے وہ 666 ہی بنتا ہے۔ این جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے، لکھ سکتے ہیں میرے ساتھ، این جو ہے یہ 50 کے لیے سٹینڈ کرتا ہے، آر جو ہے یہ 200 کے لیے ہے، ڈبلیو جو ہے یہ 600 کے لیے ہے، این جو ہے یہ 50 کے لیے ہے، کیو جو ہے یہ 100 کے لیے ہے، اور ایس 60 کے لیے، اور آر پھر 200 کے لیے۔ جب ان کو جمع کیا جائے تو یہ 666 بن جاتا ہے۔ تو نیرو بادشاہ کا عدد بھی جو تھا وہ بھی 666 تھا۔ اب یہ کرتا کیا تھا نیرو بادشاہ؟ نیرو سیزر کرتا کیا تھا؟ نیرو کیسر کرتا کیا تھا؟ کرتا یہ تھا، یہ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے تھے، جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے تھے، یہ انہیں ڈھونڈنا شروع کرتا۔ ڈھونڈو کہاں ہے وہ؟ جب انہیں ڈھونڈتا ان کی گردن تن سے جدا کر دیتا۔ بشپ صاحب تھینک یو ویری مچ، بشپ صاحب نے صحیح وال جانا ہے، زوردار تالیوں کے ساتھ بشپ صاحب کو رخصت کریں گے۔ گاڈ بلیس یو بشپ صاحب، تھینک یو۔ یہ کرتا کیا؟ میرے ساتھ رہیے۔ یہ کرتا گردن کو تن سے جدا کرتا، اور جسم کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتا؟ میرے ساتھ رہیے۔ گردن کو تن سے جدا کرتا، جسم کو سٹیڈیم کے اندر کھڑا کرتا، اور یوں کھڑا کر کے رات کو اس کے اوپر تارکول لک ڈال دیتا، اور تارکول جب اس کے اوپر ڈلتی اس کو نیچے سے آگ لگا دیتا، اور وہ گھنٹوں گھنٹے اس کا بدن جلتا رہتا، جس سے سٹیڈیم روشن کیا جاتا۔ اور پھر یہ کیا کرتا؟ ان کھوپڑیوں کو اکٹھا کرتا جاتا، اکٹھا کر کے مسیحیوں کی کھوپڑیوں سے اس نے دروازے بنانا شروع کر دیے۔ آج بھی تاریخ کے اوراق اس بادشاہ کو، نیرو کیسر کو یاد کرتے ہیں، جس نے کھوپڑیوں سے، اور کن کی کھوپڑیوں سے؟ کسی اور قوم کی کھوپڑیوں سے نہیں، صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں کی کھوپڑیوں سے دروازے تیار کیے۔ کیوں دروازے تیار کیے؟ کہ مانو
کہ یسوع مسیح بادشاہ نہیں ہے. مانو یسوع مسیح بادشاہ نہیں ہے. اگر آج آپ سے کہا جائے یسوع مسیح بادشاہ نہیں ہے, یسوع مسیح آپ کا خدا نہیں ہے, تیار ہے ماننے کو؟ نجات دہندہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہیں گے ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے, دل اس سے منور ہے, احسان یہ بھارا ہے, ہم اپنی جان دینے کو تیار ہو جائیں گے. ہے ایسا ایمان؟ تو اگر آپ میں ہے تو پھر جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان میں کتنا بڑا ایمان ہوگا. آپ تو سن کے ایمان لائے ہیں, وہ تو دیکھ کے ایمان لائے ہیں. آپ کیسے ایمان لائے ہیں؟ سن کے. تو جنہوں نے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا, جو اس دور میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب مسیح معجزے کرتا تھا, جب ہزاروں کو کھانا مسیح کھلاتا تھا, یہ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے. یہ بچے ہو کر مسیح کے پیچھے بھاگتے, گاؤں گاؤں, شہر شہر, گلی گلی, مسیح کے پیچھے چھوٹی چھوٹی بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے. یاد ہو جب کہا گیا تھا روٹیاں لاؤ, مچھلیاں دو, تو کہا یہاں ایک بچہ ہے. کون ہے؟ بچہ ہے جس کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے بچے مسیح کے پیچھے بھاگتے تھے. مسیح دے دیوانے سن, بچے مسیح کے دیوانے تھے, مسیح پر جان مارنے کو تیار تھے. وہ بھاگتے تھے مسیح کے پیچھے کہ ہم مسیح کے ساتھ کھانا کھا سکے, دیکھ سکے, معجزے دیکھے. تو جب اس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں, اب مسیح دنیا سے کوچ کر کے آسمان پر چلے گئے ہیں, تو وہ بچے بوڑھے نہیں ہوں گے. تو جب وہ اپنے ان ایام, بالغ ایام تک پہنچے, تو روم کی حکومت زیادہ پرسیکیوٹ کر رہی ہے, روم کی حکومت زیادہ زیادتیاں کر رہی ہے. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یسوع کو دیکھا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے, کیا وہ یسوع کا خدا ہونے سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو وہ کہاں اور ہم کہاں؟ آج مسیحیوں, پاکستانی مسیحیوں, دنیا کے اندر جہاں جہاں مسیحی میری آواز کو سن رہے ہیں, سارے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ہماری جان جائے تو جائے پر یسوع پر ایمان نہ جائے. جان جاتی ہے تو جائے, کیونکہ جان واپس آ جائے گی. کیونکہ میرے آقا یسوع مسیح نے فرمایا جو بدن کو قتل کرتا ہے اس سے, ذرا بلند آواز سے, جو بدن کو قتل کرتا ہے اس سے نہ ڈرو, جو روح کو مار ڈالتا ہے اس سے ڈرو. تم روم کے نیرو بادشاہ, تم یہودی والوگو, تم روم کے لوگو, تم ہمارے بدن کو قتل کر سکتے ہو, لیکن جو بدن کے اندر روح ہے اس کو تم قتل نہیں کر سکتے, روح کا خون نہیں بہا سکتے. تم 666 کو فورس کر کے ہمارے اوپر لگا کر کہہ سکتے ہو کہ مانو ان لوگوں کی تعلیم کو, لیکن ہم ایک ہی بات کہتے ہیں, ہم خون کا ہر قطرہ, ہم خون کا ہر قطرہ. وہ بہانے کو تیار تھے, 666 کا مقابلہ کیا. آج ہم بھی خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہانے کو تیار ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر یہ بدن قتل ہو جائے گا تو میرا اور آپ کا یسوع اسے قبر میں سے پھر زندہ کر کے آسمان پر لے جا سکتا ہے. کیونکہ وہ خود, میرے ساتھ رہی ہے, کیونکہ وہ خود قبر میں نہیں ہے, تو جو اس کے لیے شہید ہوں گے وہ بھی قبر میں نہیں رہیں گے. سو نیرو کے زمانہ کے اندر بھی یہ ہوا. اب روم کی حکومت کے اندر اتنے ظلم کہ بے شمار ظلموں نے انتہا کر دی. تاریخ سے آپ واقف ہیں, جب قسطنطین بادشاہ آیا تو قسطنطین بادشاہ نے مسیحیوں کو آفیشلی قبول کر لی. میں عرض کر رہا تھا کہ جب قسطنطین بادشاہ آیا, روم کا بادشاہ, اس نے مسیح کو قبول کر لیا, ظلم و زیادتی کا بازار ختم ہو گیا. اب مسیحیوں کو قتل نہیں کیا جا رہا, اب مسیحیوں پر ظلم نہیں ہو رہے, اب مسیحیوں کو ستایا نہیں جا رہا, اب مسیحیوں کی مشلیں نہیں بن رہی, اب مسیحیوں کے سر قلم نہیں ہو رہے, اب مسیحیوں کے بدن نہیں جلائے جا رہے, اب مسیحیوں کے بچے آروں پر نہیں بھیجے جا رہے, اب مسیحیوں کے بچوں کو بلیڈ سے چیرا نہیں جا رہا, اب کاٹا نہیں جا رہا, اب کچھ نہیں ہے, اب سکون ہو گیا ہے. جہاں سکون ہو جاتا ہے نا وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. جب بندہ سکون کے اندر آ جاتا ہے, پیسہ وافر آ جاتا ہے, پرسیکیوشن ختم ہو جاتی ہے, زیادتیاں ختم ہو جاتی ہیں, تب سکون ہو جاتا ہے, آرام دہ زندگی ہو جاتی ہے. چرچ, کلیسیا روم کے اندر, روم کے ماتحت آئی. تو جب روم کے ماتحت آئی تو رومی کلیسیا ہی ہوئی نا. پھر میرے ذرا ساتھ رہیے گا,
ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ नहीं रहना। दिल बड़ा लेकिन दिमाग जो है ना, कई जगह पर मैं कहता हूँ दिमाग को जरा मौका ना दे, दिल को मौका दे। आज मैं कह रहा हूँ दिल को मौका ना दे, आज जरा दिमाग को मौका दे। तो जब कलीसिया का रहनुमा, कलीसिया को लीड करने वाला बुत परस्त यीशु को कबूल कर लेता है सियासी मकासद के जरिया से, तो क्या जो कलीसिया उसके ताबे होगी उसका फिर हाल क्या होगा? चंद साल तो ठीक गुजर जाएंगे, चंद साल ठीक गुजर गए। जब चंद साल ठीक गुजर गए, जमाना आया 538 के लगभग। जब 500 से ज्यादा सदियां गुजर गई, 500 साल गुजर गए, 500 साल गुजरने के बाद रोम के लोगों ने कहा, रोमी हाकिमों ने कहा, ये मसीही कर क्या रहे हैं, हम भी मसीही हैं, ये भी मसीही है। तो उन्होंने एक निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया। इंटरनेट पे जाइए, इस निज़ाम को देखिए जिस निज़ाम की बाबत मैं आपको बताने लगा हूं, और अगले सेशन में और डिटेल से गहरे में आपको ले जाऊंगा। आज मुख्तसर हाईलाइट उसके सिर्फ दूंगा, लेकिन गहराई में अगले सेशन में। हुण सोच रहे हो घंटे तो उत्ते हो गया, हुण किहड़ी गहराई रह गई पीछे? कोई गल नहीं, मैनू पता है, ये भी बड़ियां गहरियां गल्लां ने। तो ये सेटअप जो है 500 के बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहली मर्तबा ऐसे हुआ जो स्टेट का, जो रोम की हुकूमत का बादशाह था, उसी को मजहबी लीडर बना दिया गया। साथ रहिए, रोम की हुकूमत के अंदर मजहबी लीडर जो था उसके पास पॉलिटिकल पावर आ गई, उसके पास सियासी कुव्वत आ गई। बादशाह पीछे हट गया, बादशाह ने कहा मैं स्टेप बैक हो जाता हूं, ये जो लीडर है इसको सामने खड़ा करो। और पहली मर्तबा दुनिया के अंदर 5वीं सदी के अंदर लफ्ज पोप इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहली मर्तबा 500 साल तक लफ्ज पोप का कहीं नामो निशान नहीं था। और जब लफ्ज पोप इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके साथ एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, और वो ये था कि अब जो चर्च है ये रोमन चर्च है, ये क्रिश्चियन चर्च नहीं है। क्यों? सियासी मकासद और मजहबी मकासद। चर्च है, लेकिन किसका चर्च है? रोम का चर्च है। मैं रोम का बादशाह भी हूं और मैं ही रोम का लीडर भी हूं। दोनों कुव्वतें उसके पास ट्रांसफर कर दी गई। दोनों कुव्वतें, मजहबी कुव्वत, सियासी कुव्वत, और ये दोनों कुव्वतें उसके पास ट्रांसफर कर दी गई। और जब कुव्वतें दोनों ट्रांसफर हो गई तो वो विराजमान हो गए। और जब विराजमान हुए तो पोप को एक खूबसूरत ताज से नवाजा गया, जो पोप के सर के ऊपर रखा गया। जब पोप के सर के ऊपर एक खूबसूरत ताज रखा गया, उस जमाना के अंदर 5वीं सदी के अंदर जब रखा गया, तो उसके ऊपर जो लिखा गया मैं वो आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जो लातीनी जुबान के अंदर उसके ऊपर लिखा गया वो था वोकेरियस फिलिडी। लातीनी के अंदर जब पोप की ताजपोशी हुई पहली मर्तबा रोमन अंपायर के अंदर, उसके सर पे जो ताज पहनाया गया, अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल आपके हाथों में है, जो नेशनल इंटरनेशनल देख रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाए पुत्र, जो देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल तौर पर, दूर जहां भी देख रहे हैं, आपके पास गूगल है, भी सर्च करें, आप वहां से पोप का क्राउन निकालें, जो ताज है पोप का, ओरिजिनल ताज है, उसे निकालें। जब आप निकालेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा विकेरियस फिलिडी। अब ये विकेरियस फिलिडी हकीकत के अंदर लातीनी लफ्ज है, ये लातीनी जुबान के अंदर है। अब विकेरियस का जो तर्जुमा है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट, मावन, जो किसी की जगह पर है। विकेरियस का मतलब है सब्स्टिट्यूट, मावन, नायब, जो किसी की जगह पर तैनात किया जाता है। इसके बाद अगला जो लफ्ज है वो है फिली। फिली का मतलब है सन, बेटा,
اور ڈی لاطینی زبان میں خدا کو کہتے ہیں. تو اس کا جو ترجمہ ہوا، جو پوپ کے ٹائٹل ملا، اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے وکیریس فلی ڈی، خداوند یسوع مسیح کی جگہ پر. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، وکیریس فلا ڈی. اس کا میں آپ کو سپیلنگ لکھواتا ہوں تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں. جو لکھنا چاہتے ہیں ذرا میرے ساتھ لکھ لیں. VICARIUS فلی، FILII اور DEI. اس کی جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جو فگر ملے گا وہ یہ فگر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جگہ پر لکھا ہے. جی ایسا ہی تاج کے اوپر اگر آپ پکچر اس کی دیکھتے ہیں، یہ اگر آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں، تاج کی پکچر آپ ڈھونڈتے ہیں جو ہر پوپ کے سر پہ پہنایا جاتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں خداوند یسوع کی جگہ پر ہوں. وہ تو اب نہیں ہے لیکن میں تو ہوں. حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے. آئیے میرے ساتھ نوٹ کریے، اپنا کاپی پینسل پکڑ لیں، نوٹ کریں. وی جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے 5 کے لیے، آئی جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے 1 کے لیے، سی جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے 100 کے لیے، اے جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آر کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیٹن کے اندر، اور یو کی جو ویلیو ہے، آئی کی جو ویلیو ہے وہ 1 ہے، یو کی جو ویلیو ہے وہ 5 ہے، ایس کی جو ویلیو ہے وہ کوئی نہیں ہے، 0 ہے، اور فلی کے بعد ایف کی ویلیو کوئی نہیں ہے. پھر آئی کی ویلیو جو ہے وہ 1 ہے، ایل کی ویلیو 50 ہے، آئی کی ویلیو 1، پھر آئی کی ویلیو 1، اور پھر ڈی کی ویلیو 500 ہے. جب اسے ہم اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا فگر سامنے آ جائے گا. آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ سے سرچ کریں، دیکھیں اور جانیں گے کہ یہ نظام انٹروڈیوس ہوا ہے. اور اس نظام کے اندر ہوا کیا؟ یاد رہے جب 5ویں صدی کے اندر مذہبی رہنما اور سیاسی رہنما دونوں قوتیں اکٹھی ہو کے سر پہ تاج رکھ لیا. روم کی امپائر نے، روم کی حکومت نے سر پہ تاج رکھوا دیا اور کہہ دیا کہ جناب یسوع مسیح تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یسوع مسیح حقیقت میں یہ ہے اس کا نیب، یہ ہے اس کا ایسوسیٹ، یہ ہے اس کی جگہ پر، خدا کے بیٹے یسوع کی جگہ پر یہ شخص موجود ہے. اب اس نے فرمان 500 کے اندر جاری کیا، 538 کے بعد فرمان جاری کیا. فرمان کیا جاری کیا؟ کہ جو روم کی حکومت کے اندر نہیں آئے گا وہ ختم کر دیا جائے گا. بائبل مقدس، میرے ساتھ رہیے، آخری 5 منٹ ہے. بائبل مقدس کو کوئی نہیں پڑھے گا. میرے ساتھ رہنا ہے. یہ جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں انٹرنیٹ پہ دیکھیے، جانیے. کیونکہ کتابوں کے رسائی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رسائی کر سکتے ہیں. گوگل پہ جا کے یہ چیزیں سرچ کریں کہ 500 کے بعد، 538 کے بعد پوپ نے جو فرمان جاری کیے، کوئی بائبل نہیں پڑھے گا. چرچ نے فرمان جاری کیا، کوئی بائبل نہیں پڑھے گا. اگر کوئی بائبل پڑھے گا تو وہ صرف کلرجی کے لوگ ہوں گے، اور وہ بھی اوپر والا رینک، باؤ نہیں، کیٹیکس نہیں، عام فادر نہیں، کوئی نہیں پڑھے گا. پڑھے گا بائبل تو صرف بڑے رینک، بڑے عہدوں پر ہیں. پھر بائبل کو کوئی سنائے گا نہیں، بائبل کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکے گا. اور یہ ساری باتیں پیچھے کر کے کہی کہ اب مقدسوں کی مورتیوں کو سجدہ کرنا ہے. آپ نے پہلے باقی چیزوں کو سجدہ کیا، پھر کہا مقدسوں کی مورتیوں کو سجدہ کرو، ان مقدسین کو سجدہ کرو. اور بائبل مقدس کے ترجمے جب بھی سٹارٹ کیا، جس نے مخالفت شروع کی، جس نے سر نہیں جھکایا، جس نے مورتی کے آگے سر نہیں جھکایا، جس نے یسوع مسیح کی مورتی کے آگے، جس نے مقدسہ مریم کی مورتی کے آگے، جس نے مقدساؤں کی مورتیوں کے آگے سر نہیں جھکایا، تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور لاکھوں لوگ ایک دن میں قتل کیے گئے.
میں ایک ایک دن کی بات کر رہا ہوں. شہید کیے گئے, کہا یہ سیٹ اپ ہے, یہ نظام ہے, آؤ اس کے اندر. مسیحیوں نے کہا ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایک لفظ ہے والٹر سیز. والٹر سیز اگر آپ اسے لکھ لیتے ہیں, گوگل پہ سرچ کریں, والٹر سیز ایک ٹرم دی گئی ہے, یہ ایک اصطلاح ہے. یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے ہے جو باغی ہیں, جو کہتے ہیں ہم مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے, ہم اس تاج کے آگے نہیں جھکیں گے, ہم کسی مقدسہ کے آگے نہیں جھکیں گے, ہم کسی مقدس کے آگے نہیں جھکیں گے, ہم اس کی چھاپ اپنے اوپر نہیں لیں گے. ہم نے اگر سجدہ کرنا ہے تو ہماری بائبل ایک بات کہتی ہے, خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر جو آسمان اور زمین کا خالق, مالک, رازق ہے. یہ بت ہے, یہ کچھ نہیں دے سکتے. اس وقت یہ نظام انٹروڈیوس کیا, کرو گے سجدہ تو بچو گے, نہیں کرو گے مار دیے جاؤ گے. پہلے کہا تھا نیرو کو سجدہ کرو, نیرو بادشاہ کو سجدہ کرو. پہلے کہا تھا کہ جناب یسوع خدا نہیں ہے. اب چینجنگ آئی, تبدیلی آئی. اب کہا میں ہی یسوع مسیح کا نائب ہوں, مجھے ہی سجدہ کرنا ہے, یہ مورتیوں کو سجدہ کرنا ہے, یہ یسوع کی مورتی ہے. کیا یسوع مسیح کی کوئی مورتی ہے جی؟ کیا مسیحی مورتی پرست ہے؟ کیا مسیحی بت پرست ہے؟ ہم نہ اوپر کی کوئی مورتی کو مانتے ہیں, نہ نیچے کی کوئی مورتی کو مانتے ہیں. وہ تو فرشتے بھی آ گیا کرنا سانو سجدہ کرو. مقدس یوحنا کہتا ہے ان کو شیطان دور ہو, تینوں سجدہ نہیں کرنا پاؤں, نورانی فرشتہ بن کے آ جا. اگر آپ سے کہا جائے سجدہ کرو, کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہ ایک نظام تھا, سیٹ اپ تھا جس کے اندر لوگوں کو لایا جا رہا تھا. آؤ, والٹر سیز جو تھے کرسچن تھے, یہ وہ کرسچن تھے. وادی قمران کا نام آپ نے سنا ہے, اس کے اندر سے مینوسکرپٹس ملے ہیں, تمار ملے ہیں. ان تماروں کو بھی انہوں نے دفن کیا ہوا تھا. یہ جو تمار ملے ہیں نا 1947-48 کے اندر, یسایہ نبی کے صحیفے, انجیل کے تمار ملے ہیں, پرانے عہد نامہ, یہ وہ مسیحی ہیں جنہوں نے وہاں دفن کیے ہوئے تھے. یہ وہاں پر جا کے بائبل کا مطالعہ کرتے تھے. آج آثار قدیمہ نے اسے دریافت کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ مسیحی ہے جن کے کلر جو تھے وہ یلو کلر کے ہو چکے تھے. کبھی دھوپ ہی نہیں دیکھی تھی, کبھی دھوپ نہیں دیکھی تھی, جڑی بوٹیاں کھاتے تھے, پتوں پہ گزارا کرتے تھے, مارے کھاتے تھے, بھاگ آئے تھے شہروں سے. کیوں؟ شہروں کے اندر تو یہ کہا گیا تھا سجدہ کرنا ہے تو بچنا ہے. مندر جو ہے ان کے, اپالو دیوتا کے مندر, بڑے بڑے درگاہیں, بڑے بڑے مندر جو تھے وہ چرچز کے اندر بدل دیے. مندروں کے اندر سے مورتیاں نہیں نکالی, بلکہ مندروں کے اندر سے سینٹس کی مورتیاں, مسیحی لوگوں کی مورتیاں رکھے گا, کرو سجدہ. لیکن مسیحیوں نے بغاوت کی اور کہا ہم نے نکل جانا ہے. انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا, جائیدادوں کو چھوڑ دیا. اور پالوس رسول کہتا ہے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو گئے. پالوس رسول کہتا ہے انہیں پتا تھا کہ آئندہ زندگی میں ہمیں یسوع مسیح ملے گا, ہم اپنے گھر کو چھوڑ ہیں. اس لیے رسول کہتا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ یہ چھاپ ہمیں جدا نہیں کر سکتی, یہ سجدے ہمیں جدا نہیں کر سکتے, یہ سیٹ اپ ہمیں جدا نہیں کر سکتا, یہ بائبل سے دوری ہمیں جدا نہیں کر سکتے, یہ غلط تعلیمات ہمیں جدا نہیں کر سکتی. بائبل نہیں پڑھنے دی جاتی تھی, کہا جاتا تھا بائبل کو دیکھو اور اتنے پیسے دے دو. مقدسوں کے بال دکھائے جاتے تھے, مقدسوں کی جوتیاں دکھائی جاتی تھی. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, نہایت تحقیق کے ساتھ, اور وہ تحقیق کا آلہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں موجود ہے. بال دکھائے جاتے کہ اس کو سجدہ کرو, ان کو مانو, اور ڈھیروں ڈھیر مسیحی ایمان سے منحرف ہو گئے, ڈھیروں ڈھیر مسیحی. لیکن اس دور کے اندر ایک ایسی مسیحیوں کی تعداد تھی جنہوں نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا. آج وادی قمران کے اندر آپ جائیں, ان علاقوں یروشلیم اور اس کے گرد و انواع جہاں جہاں روم کی حکومت تھی, اور ان رومن حکومت نے کہا کہ تم نے اسے سجدہ کرنا ہے. اور اس وقت جو رومی حاکم تھا, جو سیاسی اور مذہبی دونوں اختیار رکھتا تھا, جس کے سر کے اوپر لکھا گیا تھا تاج کے اوپر یسوع مسیح کا نیب, یسوع مسیح کی جگہ پر یہ خدمت انجام دیتا ہے, اس نے کہا سجدہ کرو. یہ گھر بھر چھوڑ کر, جائیدادیں جیسے جیسے فصلیں کھڑی تھی فصلیں چھوڑ دی, جیسے ان کے گھر پڑے تھے گھر چھوڑ دیے, اپنے بچے چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے صرف ایمان کی خاطر. اور وہ وہاں پر رہے, آروں میں چیرے گئے, ایمان نہیں گیا.
کڑاہ میں ڈالے گئے، ایمان نہیں گیا، مارے گئے، لیکن خداوند یسوع کی چھاپ اپنے اوپر لی، اور خداوند یسوع کی چھاپ ہے، خدا کی چھاپ ہے، خدا ہی کو سجدہ کر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آئیے دعا کریں۔